جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر جی صورتحال یہ بنی ہے کہ جی آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ اس میں دو چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں، اور اس سے آپ کے سامنے بات ساری کلیئر ہو جائے گی کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اور پاکستان کہاں پہ کھڑا اور پاکستان کے ساتھ ہونے کا جا رہا ہے، اور اس بندے کی عاصم منیر صاحب کی مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ کس قسم کے سید ہیں اور کس قسم کے یہ مسلمان ہیں اور کس قسم کے یہ انسان ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس کی ملاقات میں سے۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ اس قسم کی فوجی ہیں جو ایک فون کے اوپر سارے کام کر دیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ان کو بلایا گیا وہاں پہ، یا یہ جا کے ملے، یا جس سے بھی ہوئی ان کی آپ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ نمبر ون یہ کہ پاکستان کا حکمران عاصم منیر ہے، یہ شہباز شریف، نواز شریف، دے آر نو بڈی، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے کوئی بات چیت کی جا سکے، یا یہ اس قابل ہیں، یا ان کو کوئی سمجھتا ہے، یا ان کی کوئی ویلی ہے۔ سربراہ مملکت نے سربراہ مملکت کو بنایا۔ تو ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ پاکستان میں پریکٹیکلی جو حکمران ہے وہ عاصم منیر ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کو وہاں پہ ٹرمپ صاحب نے بلایا، بیٹھ کے کھانا کھایا، 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن ایک ون لائنر آیا ہے عاصم منیر صاحب کا، سوری ٹرمپ صاحب کا، اس میں بڑا کچھ پتہ لگ گیا، بلکہ بڑا کچھ نہیں بلکہ سارا کچھ ہی پتہ چل گیا اس کے اندر۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ایک فون پہ بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن یہ پاس بٹھا کے بات ہوئی ہے، کمرے بیٹھ کے بات ہوئی ہے، آمنے سامنے بات ہوئی ہے۔ اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں سے لاکھوں روپیہ لے کے الیکشن کمپین میں حصہ لے کے ان سے وعدے وعید کر کے ووٹ لینے والا شخص، پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے ووٹ لینے والا شخص، ایک ایسا شخص جو اینٹی وار سمجھا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھے کہ ٹرمپ وہ شخص ہے، وہ شخص عاصم منیر کو بلا رہا ہے، اور پھر وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری اس کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں عاصم منیر نے میرے سے اتفاق کیا ہے۔ عاصم منیر نے اتفاق کیا ہے ان کے ساتھ، کس چیز پہ اتفاق کیا ہے؟ عاصم منیر نے اس چیز پہ اتفاق کیا جو ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ اب ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے میٹنگ میں تو نہیں پتا، لیکن جو پریس کانفرنس سے ہوئی ہیں ان سے پتہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ کیا چاہتا ہے؟ ایران کا خاتمہ، ایران کا سرنڈر، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بہانے بازیاں۔ میں ڈیٹیلوں میں نہیں جاؤں گا، میں جو اوپر جو ان کا جو کور، ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ، اور عاصم منیر کا اتفاق، بیسیکلی مسلمان ملکوں میں اب اٹھے نہیں، اب کوئی بات کرنے والا نہیں ہو، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ٹرمپ صاحب نے کیا، انہوں نے میرے سے اتفاق کیا۔ کس بات سے اتفاق کیا؟ ظاہر ہے جو ٹرمپ باتیں کر رہا ہے اور جو دنیا کو وہ بتا رہا ہے اسی سے اس نے تو اتفاق کیا ہوگا، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ ایران کا خاتمہ، ایران کے نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ، مسلمانوں کا خاتمہ، اپنے سر اٹھا کے جینے والی قوموں کا خاتمہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ٹرمپ نے اب بھی ہمارے ساتھ ہمیں اپنے سامنے اپنے چھوٹے سے پروگرام بتایا۔ پوری دنیا کے اوپر قبضہ، ٹیرف لگا دینا، کسی سے بات نہ کرنا۔ ٹرمپ نے جو کام اب تک کیے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز کام ہے۔ پاکستانی اوورسیز پاکستان سے وعدہ خلافی سے لے کر اب تک ہر ملک کے اوپر اس نے پابندیاں لگانی شروع کی ہیں، ٹیرف لگا۔ حالت یہ ہوگی ٹرمپ کی کہ اس نے G10 کے اندر لوگوں نے اس کے ساتھ زیادہ کوئی گفتگو کرنے کی کوئی اس کو رسپانس بھی نہیں دیا ٹرمپ کو زیادہ۔ ایسے شخص کے ساتھ اتفاق کرنا جو دنیا کو ڈسٹروائے کرنے پہ لگا ہوا، خاص طور پر مسلمانوں کو، 20-25 ہزار غازہ میں بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ اتفاق کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کوئی بیس کی بات نہیں ہے کہ ان کو بیس چاہیے، ان کو ایمبیسی میں کوئی بندے ہم نے بھیج دینے ہیں وہ چاہیے، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے پاکستان کی عوام کو کہ بھائی جان آپ کا سودا ہو گیا، آپ کو بیچ دیا گیا۔ یہ شخص جو سید کہلاتا ہے، آپ اس کی تصاویر دیکھیں جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ایک پروٹوکول ہے خانہ کعبہ کا۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں ایک پروٹوکول ہے۔ میں یہاں پہ انگلینڈ میں رہ رہا ہوں، تو میں جب کسی پاکستانی دوست کے گھر میں جاتا ہوں میں شلوار قمیض پہن لیتا ہوں۔ میں جب کسی انگریز کے گھر میں جاتا ہوں تو میں اس طرح کے کپڑے پہن لیتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ ملنے کے لیے جانے کا تیاری کا انداز اور ہے۔
ان کے گھر سے باہر نکلنے کا انداز اور ہے. اسی طرح آپ لوگوں کا جب اپنے بزرگوں کے ساتھ جاتے ہیں آپ کا انداز اور ہے, آپ کے اندر احترام ہوتا ہے. جب آپ کسی بزرگ کو مل کے نکلتے ہیں تو نارمل آپ نے دیکھا ہے کہ آپ پیٹ کر کے نکلتے ہیں, کچھ دور تک پیٹ کر کے نکلتے ہیں. آپ کا آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کہ بزرگ احترام, سر نیچے کی ہوتا ہے, جی سر بڑی مہربانی, اس طرح کر کے آپ ان کو مل رہے تھے, بزرگوں کو مل رہے تھے. یہ جو تصویر ہے یہ بہت عرصہ پہلے ایک آئی تھی خانہ کعبہ سے آسم منیر کے نکلتے ہوئے. دس از ویری امپورٹنٹ, آپ کو اس بات کو, اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان از نیکسٹ, اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری پاکستان کی عوام کی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. یہ شخص آپ تصویر میں اگر اس کو بندے کو دیکھیں تو یہ خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے اس نے پہلے تو پروٹوکول یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی ہمارا اور طرح کا لباس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ وہ خدا کا گھر ہے, وہ رب العالمین کا گھر ہے. وہاں سے یہ بندہ اس لباس میں سے نکلتا ہے اور پھر کھڑے ہو کے, اگر آپ کو ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو وہ ویڈیو میں یہ اس وقت اویلیبل ہے, میں آپ کو دکھاتا, وہ پورے لوگوں کے اوپر دائیں سے بائیں دیکھتا ان کو. اس کے مقابلے میں نواشی سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے, شباشی سے ہمدردی نہیں, لیکن وہ شخص بھی جب خانہ کعبہ سے نکل رہے تھے ان کو بھی نکلتے ہوئے دیکھیں آپ, اور اس شخص کو بھی دیکھیں. یہ وہ مسلمان ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ وہ چہرہ ہے جو اس وقت اسرائیل کو قبول ہے. یہ آصم منیر صاحب وہ شخص ہے جو اسرائیل کو بھی قبول ہے, جو انڈیا کو بھی قبول ہے, جو کہ پاکستان ٹرمپ صاحب کو بھی قبول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا, مسلمان کا جو اندر جو اساس ہے اس کو نکال کے انہوں نے یہ شخص تیار ہوا, یہ ہے, اس کا نام آصم منیر ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور ایسے شخص کے لیے پاکستان کو بیچ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پاکستان کو نیوٹرل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب پاکستان کی حکومت جس وقت بیٹھی ہے وہ خاموش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں عوام کو ووٹ لے کے نہیں آئے. جب وہ عوام کے ووٹ لے کے نہیں آئے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے عوام مہنگائی میں رہ رہی ہے یا کس حالات میں رہ رہی ہے, ان کو عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو صرف اپنی کرسی کے ساتھ لینا دینا ہے. پاکستان میں جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب, یہ ڈگی میں بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں, زمین پہ بھی آ کے بیٹھ جائیں, آصم منیر کے پاؤں میں بھی بیٹھ جائیں, تو کوئی بڑی بات نہیں, اس کو حیران مت ہوئیے گا. یہ کسی کے آگے جا کے جھک جائیں, آپ حیران مت ہوئیے گا. ان کے لیے اپنی عزت نفس, اپنا مسلمان ہونا کوئی معنی نہیں رکھاتا, اپنی اللہ کی وحدانیت کوئی معنی نہیں رکھاتی ان کے لیے. یہ صرف لفظی طور پہ یہ سارے لوگ ہیں. ان کا سربراہ آصم منیر اس وقت جا کے جو مل کے آیا ہے اور جس کو پاس بٹھایا ہے, یہ بہت نیکسٹ لیول کی چیز ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوا. اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ اس نے میرے سے اتفاق کیا, اس بات کا اندازہ کر لیں کہ یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ جو کچھ آصم منیر, جو کچھ ٹرمپ کرنا چاہ رہا ہے, جو دنیا کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں یہ ساتھ ہے, جو مسلمانوں کو یہ نیوٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ساتھ ہے, ایران کی حکومت اگر تبدیل ہونا چاہ رہی ہے, تبدیل کرنا چاہ رہی ہے, اس میں یہ ساتھ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی, آصم منیر سمجھتا ہے کہ ایران کی حکومت تبدیل ہونی چاہیے. آصم منیر یہ سمجھتا ہے, ایگری کر کے آیا ہے کہ ایران کا کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہیے. وہ یہ اگری کر کے آیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے قتل کر رہی ہے. آصم منیر اگری کر کے آیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے اگری کی ہیں. یہ ٹرمپ نے آگے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اگری کی ہیں, اور یہی وہ ساری چیزیں چاہتے ہیں جن کے ساتھ آصم منیر نے اگری کی ہے. اب پاکستان کے عوام سوچ رہے کہ پاکستان کے عوام نے کیا کرنا ہے. کل میں ایک خاتون کے ساتھ میری ملاقات ہوئی کہ ایک جگہ پہ, وہ فلسطینی خاتون تھی. میں اکثر کہتا ہوں یار یہ ایم اسلامی کرتے رہنے ہیں, لیکن کل مجھے بڑا سخت عجیب و غریب قسم کا افسوس بھی اپنے اوپر کہ ہم کس قسم کے لوگ اور دنیا میں طرف کیسے دیکھ رہی ہے. اس فلسطینی بچی نے کہا کہ جب اس کو پتا لگا کہ میں پاکستانی, کہتی ایک آواز تھی مسلمانوں کی, آپ نے جیل میں ڈال دی ہے. کہتی یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسلام کا مسئلہ ہے, یہ قبلۃ الاول کا مسئلہ ہے. ہمیں اکیلا چھیڑا ہوا ہے انہوں نے. ہم تو اپنی جنگ لڑتے ہیں, لڑ رہے ہیں جب تک زندہ لڑیں گے. یہ پوری کی پوری جنریشن ختم کرنے کا پلان ہے. آصم نے اس کا سودا کر کے آیا. پوری کی پوری اسلامی ممالک میں یہ سودا کر کے آیا کہ غزہ کو سارے کو ملیہ میٹ کر دیں, اور ٹرمپ جو چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک ریزورٹ بن جائے جتنے شرابہ شروبہ چلنے دے, اتنے ناچ گانے ڈانسے ہوں, وہاں پہ لوگ سیر سپاٹے کے لیے جائیں. یہ ایگری کر کے آصم نے ہر چیز کو اس کے ایگری کر کے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, ہی ایگریز ود می. یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان اندر ہے. اب پاکستان کے عوام نے سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. پاکستان کے عوام نے سوچنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم و جبر کی انتہا ہوگی, مہنگائی دگنی ہوگی. اب آپ کو باہر نکل کے اپنی طاقت واپس لینی ہے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ. آپ لوگوں نے باہر نکلنا, یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
آپ کو باہر نکلنا ہے اور اپنی اسپیس واپس لینی ہے. عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں اس بات کا پتا، لیکن آپ کو بہت باہر نکلنا، خاص طور پہ پنجابی تانوں باہر نکلنا پڑنا. یہ قربانیاں دینی ہیں پڑنی ہیں، اس تو بغیر گزارا نہیں ہونا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.